السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان سخت تصادم ہو رہا ہے۔ گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے رب کے دربار میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تو اسلام کو سر بلندی عطا کر۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جبکہ دوسری طرف مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار ہیں۔ ان کی تیمارداری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑے آتے ہیں۔ آپ بدر کے میدان میں مقیم ہیں۔ خبر موصول ہوتی ہے کہ صاحبزادی لخت جگر کی وفات ہو چکی ہے۔ باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے نہیں لے جاتے ہیں۔ ان کو آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ بدر کے میدان میں مقیم اور تشریف فرما رہتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کی وفات ہو جانے کے بعد، کسی کا انتقال ہو جانے کے بعد آخری مرتبے کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا، اس کا آخری دیدار کرنا، یہ کوئی نیکی اجر و ثواب کا کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ہندوانہ رسم و رواج سرایت کر چکا ہے، اور اس معاملے میں آپ مشاہدہ کریں کہ کسی کی وفات ہوتی ہے اور اگر اس کے رشتہ دار کہیں دور پر رہتے ہیں تو جب تک وہ نہ آ جائیں تب تک اس میت کو دفن نہیں کیا جاتا۔ گھنٹوں گھنٹوں تک، کئی پہروں تک اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بلکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورا ایک دن اس کے شوہر کے لیے انتظار کیا گیا۔ اس کے شوہر آئے، پھر ان کا آخری چہرہ دیکھا اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ بھلا بتائیے اس کا آخری دیدار کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس کو؟ آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان پر رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، اس واسطے دعا کریں، یہ اس کو فائدہ پہنچائے گا، اور آپ دعا دور رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں کسی کا آخری مرتبہ دیدار کرنا اس کی وفات کے بعد، اس کا مرا ہوا منہ دیکھنا، یہ ہندوانہ تہذیب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہندو لوگ کہتے ہیں جب کسی پر غصہ ہوتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا مرا ہوا منہ مت دیکھنا۔ یہ اسلام سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ میت کو آپ جلد از جلد قبر تک پہنچا دیں، ان کو دفن کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے بارے میں تم لوگ جلد بازی سے کام لو۔ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها الیہ، اگر مرنے والا میت اچھا آدمی تھا تو پھر خیر کی طرف تم اس کو لے جا رہے ہو تو جلد بازی کرو، اس لیے کہ وہ قبر میں جاتے ہی اس کو جنتوں کی نعمتیں ملنے والی ہے، جنت کا لباس ان کے لیے بچھایا جانے والا ہے، جنتی لباس اس کو پہنایا جائے گا، اور پھر جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دی جائے گی جن سے خوشبو اور جنتی ہوا بہتی رہے گی۔ تو پھر خیر کی طرف تم جلد بازی کیوں نہ کرو کہ اس لاش کو ایسے ہی پڑے رہنے دو۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اگر مرنے والا اچھا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا، تو پھر اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ تو ایسے برے آدمی کو آپ اپنے کندھوں پر کیوں اٹھائے رکھیں؟ جلد از جلد اس کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکیں اور جلد از جلد اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیں۔ تو یہ حدیث ہمیں واضح انداز میں بتلاتی ہے کہ میت کے معاملے میں ہمیں جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ اس بارے میں ہمارے اسلاف کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سارے اسلاف تو ایسے تھے جو یہ وصیت فرما جاتے تھے کہ ہماری وفات کے بعد جلد از جلد ہمیں دفن کر دیا جائے، اور رشتہ دار جو دور رہتے ہیں ان کو خبر نہ دیا جائے کہ میری تدفین میں تاخیر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو بھی اپنے اسلاف کی طرح عمل کرنے اور شریعت اسلامیہ کی ہر قانون کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔